اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور یہ نماز کا لازمی جزو ہے۔ اس سورہ میں ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تو راضی ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پہ تیرا غضب ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچا جو بہکے ہوئے ہیں، آمین۔ تو اللہ پاک نے ہماری رہنمائی فرمائی، اپنے عظیم کلام سے راستہ دکھایا، کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جس کی انسان کی زندگی میں ضرورت پیش نہ آئے، ہر طرح سے رہنمائی فرما دی۔ اور پھر ذکر فرمایا غضب والے لوگوں کا کہ وہ کیا کرتے تھے جو ان پہ غضب ہوا رب پاک کا۔ تو تم موجودہ امت مسلمان ان باتوں سے آگاہ ہو جاؤ جو روز دعا کرتے ہو کہ صراط مستقیم دکھاؤ۔ اگر سیدھا راستہ صراط مستقیم نجات کا راستہ مانگتے ہو تو سمجھ لو کہ وہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفت میں آ جانے والے لوگ کیا کرتے تھے۔ بہت سی باتیں تھیں ان میں سے ایک بات کا ذکر سورہ بقرہ آیت 102 میں اللہ پاک نے وہ حالات ہم پہ واضح کیے، حقیقت بیان فرمائی، جادو ٹونے، ٹوٹکے، فال نکلوانی، ذائچے بنوانے، قسمت کا حال جاننا، ہاتھوں کی لکیروں سے مقدر جاننا، یہ پتھر، انگوٹھیاں، نگینے، عقیق، زمرد، فیروزہ وغیرہ، یہ سب عملیات کے دائرے میں آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ غضب والے لوگ اس شے کے پیچھے لگے جو شیطانی گمراہیوں میں سے تھی، اور یہ اس دور میں شروع ہوا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، اور حضرت سلیمان ان عملیات کا، ان عقیدوں کا حصہ نہیں تھے، مگر ان کے دور کے جنات نے یہ کفر کیا، اللہ کے شریک بنائے، لوگوں کو ترغیب دی اس طرف آنے کی۔ اور اے لوگوں، جس نے اس جادو ٹونے عملیات کو اہمیت دی، ان پہ ایمان لایا، تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ایسے لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو اس راستے بہتر بنانے کے چکر میں اپنی آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور دنیا میں بھی یہ سب ان کے کام نہ آیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان باتوں سے تعلق ہی نہیں، تو ان کے نام پہ انگوٹھیاں، نگینے، تعویذ، لوہے سلیمانی کی کیا حقیقت ہوئی؟ حقیقت ان میں صرف یہ ہے کہ یہ تجارت کرنے والے شیطان کے ساتھی ہیں، گمراہ ہیں، غضب والے ہیں، آج بھی ہم میں موجود ہیں، اور ان سے خریداری کرنے والے گمراہ ہیں، جن کا بھروسہ توکل اللہ پہ نہیں، جو شریک بنائے بیٹھے ہیں اللہ کا ان جیسوں کو کہ اللہ تو نہیں چاہتا، تم لوگ کر دو یہ کام ہمارے۔ افسوس، صد افسوس۔ کبھی ان عاملوں کے گھر جا کر دیکھنا کہ ان کے گھروں میں کتنی برکت ہے، یا کتنا سکون ہے، کتنا مال ہے، گھروں کا حال کیا ہے جو تمہارے ویزے لگوا سکتے ہیں، خود جھاڑ پھونک کر رہے ہیں، ہدیوں کے لیے، تحفوں کے لیے، پیسوں کے لیے۔ محبوب قدموں میں محبوب کو تڑپتا دیکھو، خامد کو غلام بنا لو، ساس سے نجات ہو جائے، بہو سے جان چھوٹ جائے، میاں بیوی میں طلاق ہو جائے، یہ ہے تمہاری زندگی کے مقصد؟ تو کیا یہ ہے تمہاری زندگی کے مقصد؟ کیا ابھی جہالت سے باہر نہیں نکلے؟ کتنوں کے محبوب قابو آ گئے۔ بہن بھائیوں،
شعور والوں، عقل والوں، ذرا ان اشتہارات پہ ایک نظر ڈالیے اور غور سے سمجھنا کہ یہ ہیں وہ شیطان کے فریب، وہ دی ہوئی لمبی امیدیں جن کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر، سوائے اس کے کہ تمہارا ایمان لے جائے، تمہیں نافرمان بنا دے رب کے سامنے۔ اور اب ذرا اللہ پاک کے فرمان دیکھیے، حکم دیکھیے، رہنمائی دیکھیے۔ یہ ہے صراط مستقیم جو ہر نماز میں تم رب سے مانگتے ہو۔ سورہ بقرہ۔ جس نے جادو کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، کاش وہ جانتے۔ سورۃ المائدہ۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ایماندار ہو۔ سورہ طلاق۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ سورہ یونس۔ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ اب ذرا قرآن کے بعد اس حدیث مبارک پہ غور کیجیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، جو کچھ تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو کچھ تو روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی دولت مند کی دولت و امارت اس کو تیری بارگاہ میں نفع نہیں پہنچا سکتی، بلکہ تیرا فضل و رحمت اور عمل صالح ہی موجب نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ذرا سوچو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ایک کام کا ارادہ رب پاک نے تمہارے لیے نہیں کیا تو کیا وہ کام کوئی تعویذ، کوئی عامل، کوئی باوا کر سکتا ہے؟ یا جس کام کا ارادہ تمہارے لیے کر لیا جو تمہارے نصیب میں ہے، کوئی عامل، کوئی تعویذ، کوئی لوہے سلیمانی اس کو ختم کر سکتی ہے؟ اگر تم یہ ایمان رکھتے ہو تو شرک میں ہو۔ رب کے برابر اس کے مقابل کسی مخلوق کو لے آئے جو رب کے فیصلے کو، رب کے ارادے کو جو تمہارے لیے اگر منظور ہے یا نہیں تو وہ منظور کروا دے گا۔ یہ کھلی گمراہی نہیں تو کیا ہے؟ صرف 3 منٹ میں محبوب آپ کے قدموں میں، ایک تعویذ، ایک باکس، محبوب اور شوہر دونوں آپ کی مٹھی میں، فوری اثر دیکھنے والا تعویذ۔ محبوب آپ کا دیوانہ غلام ہو جائے گا، محبوب ہر لمحہ آپ کے ہی خیالوں میں رہے گا، مغرور محبوب بھی آپ کو منانے کے لیے منتیں کرے گا۔ صرف ایک وظیفہ پڑھیں، ویزا خود آپ کے پاس چل کر آئے، تمام مشکلات ختم ہو جائیں۔ ویزا شہریت اور روزگار کا خاص وظیفہ، بیرون ملک مقیم بھائی بہنوں کے لیے خاص تحفہ۔ اب نوکری اور ویزا آپ کے قدموں میں، صرف ایک دفعہ کا وظیفہ اور سب قدموں میں۔ سلیمانی ٹوپی مقدر میں نہ صحیح، سلیمانی انگوٹھی ہی صحیح، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ دنیا کے وہ خوش قسمت انسان ہو سکتے ہیں جو یہ کام کر سکتا ہے۔ آتشی، بادی، آبی، خاکی چال، مثلث نقش تیار کرنے کا مکمل طریقہ۔ ریڑھی والے کو امریکہ کا ویزا مل گیا، میرا خامند ریڑھی لگاتا تھا، اب امریکہ میں 25 سے 30 لاکھ کما رہا ہے، بے شک اللہ بے حساب عطا کرتا ہے۔ پرائز بانڈ کا پہلا انعام پانے کا وظیفہ، یہ تسبیح کرتے رہیں، انشاءاللہ پہلا انعام آپ کا۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا کامیاب ہوا۔ ساس بہو کے جھگڑوں سے نجات، آپ کے خوابوں کی تکمیل، میرا علم چلے آندھی کی چال، چند گھنٹوں میں تقدیر بدلتے دیکھیں، من جانب باوا درویش مجذور۔ فار گاڈ سیک، بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں،
قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے سب بات تم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اب اس آخری آیت پہ بیان ختم کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو روشنی کی جانب موڑ دے، جو تیرے کلام کی ہدایت ہے اس جانب موڑ دے، اور قیامت میں شرمندہ ہونے سے، خسارے والا ہونے سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی عقل کے ساتھ شعور سے کام لو جو رب پاک نے تمہیں عطا کی۔ سورہ توبہ۔ کہہ دو ہمیں ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔